مسلموں میں ایک تہوار منایا جاتا ہے بقرعید کا۔ جی ہاں، بقرعید کو اسلام میں بہت ہی پاک تہوار مانا جاتا ہے۔ اسلام میں ایک سال میں 2 عید منائی جاتی ہیں۔ ایک عید جس کو میٹھی عید کہا جاتا ہے، یہ عید پورے 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد آتی ہے، اور دوسری ہے بقرعید۔ ایک عید سماج میں پیار کی مٹھاس گھولنے کا سندیش دیتی ہے، تو وہیں پر دوسری جاگروک رہنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا یہ دن فرض قربان کا ہوتا ہے، بکرے کو پالا جاتا ہے اور سبھی اپنی اپنی حیثیت کے انوسار اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے بقرعید کے دن اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے، جس کو فرض قربان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سبھی لوگ اپنے گھر، کچھ لوگ بازار سے پیسوں میں بکرا خرید کر لاتے ہیں اور اس دن اسے اللہ کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی دراصل کیا ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر اس تہوار کے دن بکرے یا پھر دمبے کی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ تو چلیے آپ کو اس کے پیچھے کی ایک بڑی کہانی بتاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق دھرتی پر 1,24,000 خدا کے پیغمبر آئے تھے، جنہیں خدا نے بھیجا تھا۔ پیغمبر یعنی وہ انسان جو خدا کا سندیش واہک ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک تھے پیغمبر حضرت ابراہیم۔ یہ مسلموں کے نبی ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا دودت بنا کر جنتا کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اسلام کے جانکاروں کی مانی تو یہ تہوار ایک خواب سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ اس قربانی کی داتا ہے۔ بات ان حضرت ابراہیم کی ہے جنہیں اللہ کا بندہ مانا جاتا ہے، جن کی عبادت پیغمبر کے طور پر کی جاتی ہے، جنہیں ہر ایک اسلام دوارا اللہ کا درجہ پراپت ہے، جسے اس عہدے سے نوازا گیا ہے۔ اس شخص کا خدا نے خود امتحان لیا تھا۔ خدا نے حضرت محمد صاحب کے سپن میں ان کا امتحان لینے کے لیے یہ آدیش دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے سامنے قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے یہاں 80 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے اس وقت اس بچے سے پیاری چیز کوئی نہیں ہوگی، لیکن جیسا کہ سپن حضرت ابراہیم کو آیا تھا، اس کے مطابق انہیں اللہ کا وہ حکم بھی ماننا تھا۔ سپنے میں اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز خدا کے لیے قربان کریں گے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے سپن میں آ کر کہا کہ جو بھی آپ کی سب سے پیاری چیز ہوگی، ہم اس کی قربانی چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک بھکت کا امتحان ہو رہا تھا، لیکن 80 سال کی عمر میں جیسے ہی حضرت ابراہیم کو اولاد پیدا ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم کے لیے اس بیٹے سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا قصہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے سپن آنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے تمہیں قربان کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی کہ سب سے پیاری چیز جو کہ میرے لیے تم ہی ہو۔ اسماعیل نے اس کے بعد کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم اللہ کے دوارا دیا جا رہا ہے، آپ اس فرض کو نبھائیں۔ یہاں صرف اللہ قربانی نہیں بلکہ صبر کا امتحان لے رہے تھے، اور اسماعیل شاید یہ بات جانتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم کے لیے 80 سال کی عمر میں پیدا ہوئی اولاد پر چھری چلانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، وفاداری تھی، اپنا فرض نبھانا تھا۔ تو آخرکار حضرت ابراہیم نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے ایک رسی، ایک چھری اور آنکھوں پر باندھنے کے لیے ایک پٹی ساتھ لی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے تھے اور چھری گردن پر چلنے ہی والی تھی، تبھی اللہ نے اپنے بندے کو آدیش دیا کہ جاؤ اور اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو پیش کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت چھری چلا دی، اسماعیل بچ گئے اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، اور اسی سمے سے قربانی کی رسم آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ تو ہے اسلام میں جانوروں کی قربانی کے پیچھے کی کہانی۔